فرعون کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو آج بتائیں گے فرعون کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق جو شاید اس ویڈیو میں آپ پہلی بار سنیں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بنا دیا گیا؟ آخر ایسی کیا دلچسپ وجہ تھی؟ فرعون کی پیدائش کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کی پیدائش ایک شرمناک واقعے کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایسے ہی کچھ مزید دلچسپ سوالوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آگاہی ملتی رہے۔ آج سے تقریباً کوئی 3500 سال پہلے مصر میں فرعون کا دور تھا۔ اصل میں فرعون کوئی نام نہیں بلکہ ایک عہدہ تھا، یعنی اس دور میں جو مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون حکمران تھا اس کی پیدائش ایک شرمناک واقعے کے نتیجے میں ہوئی۔ توتن خامن کو قدیم مصر میں ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری تاریخ میں اس کا تذکرہ ایک بہت غصے والا اور ہیبت ناک بادشاہ کے طور پر کیا جاتا ہے، مگر عرصہ دراز سے جاری سائنسی تحقیق سے اس کی اصلیت دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور سائنسدانوں نے مل کر ایک طویل تحقیق کی جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فرعون جس کو توتن خامن کے نام سے جانا جاتا ہے زنانہ خصوصیات کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور چڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اور اس کے والد آخناتون اور والدہ کے ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ توتن خامن کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے، اور اسی شرمناک تعلق کی وجہ سے توتن خامن کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کے مطابق توتن خامن کی مختلف بیماریوں اور زنانہ خصوصیات کی اصل وجہ اس کے والدین کا آپس میں شرمناک اور غیر فطری تعلق تھا، اور اسی توتن خامن کی نسل میں آگے جا کر وہ فرعون پیدا ہوا جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد 1881 میں فرعون کی ممی دریافت ہوئی اور اس کو عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ اس کے تقریباً کوئی 97 سال بعد ماہرین نے نوٹس کیا کہ فرعون کی لاش خراب ہو رہی ہے اور دن بدن اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ مصر کی حکومت کو تشویش ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا اور یہ ضائع ہونے جا رہا تھا۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ لاش کو مرمت کے لیے فرانس لے جایا جائے تاکہ وہاں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاش کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ مصری حکومت کو خدشہ تھا کہ کہیں فرانس لاش پر قبضہ ہی نہ کر لے اور اس کو واپس کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بنا دیا گیا۔ اب اس کو ایک قانونی شکل مل چکی تھی اور یوں تقریباً کوئی 3000 سال بعد ایک لاش کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا جس میں اس کا نام ریمیسس II لکھا گیا، قومیت ایجپٹ اور پروفیشن کے خانے میں مرحوم بادشاہ لکھا گیا۔ فرعون نے چونکہ خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اس لیے اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ملنے والے عذاب کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ نہ تو اس کی کوئی تدفین ہوئی اور نہ ہی کسی اور طرح سے اس کی کوئی قبر وغیرہ بنائی گئی ہے، بلکہ اس کو محفوظ کر کے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور جس طرح چاہے اس کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر اپنی مخلوق کو دکھاتا بھی ہے۔ فرعون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روزانہ جہنم پر حاضری ہوتی ہے اور سخت تکلیف اور دردناک عذاب میں ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ فرعون کے باقی جسم پر ایک خاص قسم کی پٹی لپیٹی گئی ہے اور صرف سر اور سینے کا حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر ابھی تک گوشت موجود ہے۔ سال گزرنے کے بعد وہ گوشت بڑھتا ہے۔ اس کے لیے میوزیم کی انتظامیہ نے چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس پر چھوڑے جاتے ہیں، اور چوہے فرعون کی لاش کے بڑے ہوئے گوشت کے حصے کو کھاتے ہیں۔ ہر سال یہ عمل 15 مارچ کو کیا جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے ہجرت کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے لگے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔
جب دریائے نیل پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چڑی پانی پر ماری تو وہاں 7 راستے بن گئے، اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت بآسانی وہاں سے نکل گئے۔ جب فرعون لشکر سمیت ان راستوں میں داخل ہوا، اللہ کے حکم سے دریا اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے گیلی مٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور کہا کہ اب تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرعون کی لاش پر جب مختلف ماہرین آثار قدیمہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر نمکین ذرات موجود تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی موت پانی میں ڈوب مرنے سے ہوئی، یعنی جو بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جدید تحقیق سے بھی آج ثابت ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں ایک فاصلہ موجود ہے جس کی وجہ کوئی چوٹ لگنا وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کی ناک کا اوپری حصہ بھی غائب ہے، جو شاید کسی سمندری جاندار کی خوراک بن گیا ہوگا۔ جب نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو فرعون نے حکم دیا کہ تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور یوں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور 90,000 کے قریب حمل بھی گرا دیے گئے۔ یہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سالگرہ کی رسم مناتے ہیں، فرعون کے دور میں سب سے پہلے اس کی شروعات ہوئی۔ تاریخ میں اس کی زیادہ تفصیل تو موجود نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرعون اپنا عہدہ سنبھالنے کے 1 سال پورا ہونے کے بعد اس کا جشن منایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ فرعون جیسے کافر اور جہنمی شخص کی بیوی جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ ایمان لا چکی تھی، اور اس کی سزا میں فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یعنی یہ بھی فرعون ہی کی ایجاد ہے۔ ویسے تو فرعون کافر اور سب سے بڑا گنہگار تھا، لیکن آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ اس نے داڑھی بھی رکھی تھی، اگرچہ یہ تو انبیاء کی سنت اور مشابہت تھی۔ خیر، اس سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، لیکن بات بڑی دلچسپ اور حیرانگی والی ہے۔ فرعون کی بیوی کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو ایمان لا چکی تھی۔ فرعون نے اسے بہت مال دولت کے لالچ دیے کہ وہ ایمان سے پھر جائے، لیکن اس باندی نے ایسا نہ کیا۔ آخری حربے کے طور پر فرعون نے اس کے 2 بچوں کو جلتے تیل میں ڈال دیا، لیکن وہ باندی اپنے ایمان پر قائم رہی اور بعد میں اسے بھی جلا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ فرعون کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اولاد سے زیادہ پیار کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اگر اس باندی نے اپنی اولاد قربان کر کے بھی ایمان کو نہ چھوڑا تو لازماً یہی حق ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ فرعون کی لاش عبرت کے طور پر آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے اور قرآن کی گواہی ہے۔ جی ناظرین و سامعین، اگر آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات میں کسی بھی قسم کی کوئی علمی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور اس سے متعلق کمنٹس میں ہماری اصلاح اور رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔